بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملکی سیاسی صورتحال کے پیش نظر جو ٹاپ کے جنرلز ہیں، جو کور کمانڈرز کانفرنس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ یا پاکستان کی ملک کی سلامتی سے متعلق جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اصل میں کور کمانڈرز کانفرنس میں ڈسکس ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جہاں پر پاکستان کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور وہاں پر سیاسی صورتحال جو سیاسی حالات ہیں وہ دن بدن بدترین شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اب یہ بڑی اہم موقع کے اوپر اب آپ نے بات سمجھنی ہے، یہ بڑے اہم موقع کے اوپر جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی وہ بلائی گئی اور اس میں سارے کے سارے معاملات وہ پاکستان کے ملکی، پاکستان کے سیاسی، پاکستان کے معاشی، پاکستان کے سیکورٹی یا کسی قسم کے حالاتوں ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ساری بات چیت کی گئی اور مقصد یہ تھا کہ جو اس ٹائم ملک کے اندر کرائسس ہے، جو ملک کے اندر ایک کیوس ہے، ملک کے اندر ایک سب سے بڑا پاپولر لیڈر جو سڑکوں کے اوپر ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، پبلک اس کے ساتھ ہے اور پبلک کا ریاکشن اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے جہاں پر وہ ساری کی ساری عمران خان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے اور عمران خان کے علاوہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ایسی صورتحال میں اب جنرل باجوہ جو آرمی چیف ہیں، نہ تو ابھی تک دیکھیں، اب ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے، ایک ایک دن بڑا قریب آ رہا ہے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے متعلق، اور ابھی تک وہ پروسیس شروع نہیں ہوا نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، تعیناتی کا۔ اگر وہ پروسیس شروع نہیں ہوتا ہے تو یہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر دو ہی صورتیں ہوں گی، دو ہی آپشن بچے گی، یا تو پھر نیا آرمی چیف ہر صورت میں لانا پڑے گا اور نئے آرمی چیف کو اپوائنٹمنٹ دینی پڑے گی، اور ابھی تک اس کا پروسیس شروع ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ پروسیس شروع نہیں ہوا۔ تو اس میں دوسری صورت یہ بچتی ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے، ان کو 6 مہینے تک آگے لچایا جائے تاکہ الیکشن ہو جائے ملک کے اندر۔ دیکھیں، جنرل باجوہ اگر وہ ایکسٹینشن لے لیتے ہیں وہ پھر پورا کا پورا جو اس ٹائم سیٹ اپ ہے، کرنٹ سیٹ اپ جو حکومت ہے، اس کو فارغ کر دیں گے، کیونکہ اس کو فارغ کرنے کے بعد ہی پھر الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ فارغ کرنے کے بعد ایک بری سیٹ اپ آ جائے گا جو کہ 3 سے 4 مہینے کے لیے کام کرے گا تاکہ یہ جو ملکی حالات ہیں، ملکی سیاسی صورتحال ہے، ملکی معاشی صورتحال ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے۔ یہاں کی جو فضا ہے، سیاسی ماحول ہے، اس کا جو ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو نیچے لایا جائے اور اس میں سے کوئی حل نکالا جائے اور یہ کرائسس کو ختم کیا جائے، کیونکہ دن بدن یہ بڑھتا ہوا کرائسس پاکستان کے لیے، ملک کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر صورت میں یہ اب اس بات کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات چیت ہوئی ہے اور اس میں جتنے کور کمانڈرز تھے، جتنی پاکستان کی جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں 12 سے 14، وہ سارے کے سارے بیٹھتے ہیں اور اس معاملے کے اوپر جو کرائسس ہے بڑی ڈیٹیل سے بات دیکھیں۔ پاکستان اس ٹائم بڑے ایک اہم موڑ کے اوپر کھڑا ہے، یہ بات سمجھیں۔ یہ اس ٹائم جو حالات بن چکے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حل نکالنا، اور عمران خان اس ٹائم دیکھیں، عمران خان آج سے 2-3 دن پہلے جب سے عمران خان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا، عمران خان کیا بات کر رہا تھا؟ عمران خان یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ملک کے اندر الیکشن کروا دیں، ملک کے اندر جو اس ٹائم کرائسس ہے اس کا واحد حل الیکشن ہے، اس کا واحد حل انتخابات ہیں، تو آپ الیکشن کروا دیں۔ لیکن یہاں پر ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ اس ٹائم جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس کے اندر 12-14 اتحادی جماعتیں ہیں، ان کو صرف اپنی عیاشیوں کی، اپنی سرکاری جو کھاتے ہیں، سرکاری عیاشیاں ہیں، جو سرکاری گاڑیاں، سرکاری ٹورز، سرکاری پیٹرول، سرکاری الاؤنسز، سرکاری رہائشیں، سرکاری گھر، ان کو صرف ان کی فکر ہے، عوام کی فکر نہیں ہے۔ عوام کا تو ایک ریلیف کا کام یہ لوگ نہیں کر سکے جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں، اور 100 کے قریب ان کے پاس وزیر بھی ہیں، 100 کے قریب ان کے پاس مشیر بھی ہیں، لیکن کام زیرو بٹا زیرو۔ یہ ان کی کارکردگی ہے، یہ ان کی پرفارمنس ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑے سقراط، بہت بڑے عالم فاضل اور بہت بڑے ارسطو اور افلاطون سمجھتے تھے، لیکن پرفارمنس دیکھیں۔ انہوں نے جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ صرف عمران خان کا کیا۔ عمران خان جو کہ پاپولیرٹی میں 0 پر آ چکا تھا،
انہوں نے آ کے اس کی پاپولیرٹی بڑھا دی اور خود زیرو ہو گئے۔ عمران خان کو ہیرو بنا دیا اور خود زیرو ہو گئے۔ یہ ان کی دماغی حالت ہے، یہ ان کی عقل ہے، یہ ان کی نااہلی ہے کہ جو کام یہ عمران خان کو فائدہ پہنچا رہے تھے، عمران خان کو فائدہ پہنچایا، جو انہوں نے کام کیا وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا اور عمران خان کے لیے فائدہ مند ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے دن سے جب سے انہوں نے حکومت گرائی ہے، حکومت نکالی ہے عمران خان کی، جو بھی یہ کام کرتے ہیں وہ عمران خان کے حق میں جاتا ہے، عمران خان کے فائدے میں جاتا ہے اور خود یہ نقصان میں گھاٹے میں جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی اب پیش رفت ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس کے اوپر جنرل باجوہ اور سارے کور کمانڈرز اس بات کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنا ناممکن ہے، عمران خان کو نکالنا سیاسی طور پر، کیونکہ اب ماننا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پورے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر، گلگت کے اندر، جہاں بھی بات کرتے ہیں، دیکھیں اب تو عمران خان ویسے ہی سڑکوں کے اوپر آ چکا ہے۔ سڑکوں کے اوپر آ کے جو عمران خان نے فیصلہ کیا وہ کیا تھا؟ عمران خان نے کہا کہ میں صرف الیکشن چاہتا ہوں۔ عمران خان اس سے پہلے کئی مرتبہ سڑکوں کے اوپر آیا ہے، اس سے پہلے 2014 میں عمران خان نے دھرنا دیا تھا، اس وقت بھی عمران خان کی چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی، اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا گیا اور معاملہ اتنا لٹک گیا۔ اب بھی عمران خان ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ لے کر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں الیکشن کروا دیں۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو واحد سلوشن ہے، چھوٹا سا، اور معاملہ دیکھیں، یہ جو اس ٹائم جماعتیں حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آج سے 6 مہینے پہلے خود الیکشن ڈیمانڈ کر رہی تھیں۔ آپ ان کی حالت دیکھیں، آپ ان کی جو منافقت ہے وہ دیکھیں، یہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں الیکشن چاہیے، ہم نے ارلی الیکشن کروانے ہیں، ہم ہر صورت میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں تاکہ ملک اگر کرائسس میں ہے تو اس کو نکالا جائے۔ لیکن انہوں نے خود حکومت میں آ کے ملک کو اور کرائسس میں ڈبو دیا، ملک کو اور دلدل میں پھنسا دیا۔ اب اتنی زیادہ دلدل سے نکالنا، کرائسس سے نکالنا، معاشی خراب صورتحال سے نکالنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا ٹاسک نہیں ہے۔ اب اس کے باوجود عمران خان یہ بات کر رہا ہے کہ میں اس حکومت کو سنبھالنے کو تیار ہوں، عوام مینڈیٹ دینے کو مجھے تیار ہے اور میں آ کے اس ملک کو اس کرائسس سے نکالوں گا، کیونکہ جو ملک کی صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہو گئی ہے اور اب ملک کے اندر جو واحد نظام بچتا ہے وہ ہے صدارتی نظام۔ عمران خان نے کہا کہ صدارتی نظام ہی اس ملک کا واحد حل ہے، اس کے ذریعے سے ہی ملک کے اندر ایک تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور سارے اداروں کے اندر، سارے محکموں کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو یہاں پر تبدیلیاں لانی ہے، جو یہاں پر ریفارمز کرنی ہے، جو یہاں پر اصلاحات کرنی ہے، وہ اسی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اب جنرل باجوہ اس کے اوپر آگ بگولا ہے، برہم ہے، اور جنرل باجوہ نے اس حکومت کو گھر بھیج کے ہی جو عبوری سیٹ اپ ہے وہ لے کر آنا ہے۔